بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، عمران ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں۔ ناظرین، اسلحہ لائسنس کے متعلق تو ہم نے کافی ساری ویڈیوز کر لی ہیں، جو معلومات ہمارے پاس آتی رہی ہیں، آپ کو اس بارے میں آگاہی میں دیتا رہا ہوں۔ کچھ دوستوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو شکار کا لائسنس ہے اس کے طریقہ کار کیا ہے، کہاں سے بنتا ہے، اس کی فیس کتنی ہے، اور کس کس چیز کا جو شکار ہے ہم اس لائسنس پر کر سکتے ہیں، اور کہاں سے یہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو آج میں اس بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ جو شکار کا لائسنس ہے اس کے لیے ریکوائرمنٹ کن چیزوں کی ہے، اس کے لیے ہمیں فیس کتنی پے کرنی ہے، کہاں پہ فیس پے کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ جو شکار کا لائسنس ہے، جس طرح اسلحہ لائسنس پہ کبھی کبھی بین بھی لگ جاتا ہے، لیکن شکار کا لائسنس آپ کبھی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضلعی سطح پہ اور تحصیل کی سطح پہ وائلڈ لائف کے آفسز موجود ہیں۔ ضلعی سطح پہ جو آفس ہوتے ہیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ وائلڈ لائف آفیسر بیٹھتے ہیں، اور تحصیل کی سطح پہ ان کے انسپیکٹرز بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے، اگر آپ شوقین ہیں لائسنس اس کا شکار کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ نے اپنے ضلع میں جو بھی وائلڈ لائف کا آفس ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے، اور وہاں پہ ایک درخواست دینی ہے۔ یہاں پر میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ملک میں جس طرح قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اسی طرح ہی کسی چیز کی بھی، یہ شکار کے اوپر بھی پوری گرپ نہیں ہے وائلڈ لائف کی۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جس طرح ہرن ہے وہ ہمارے ملک میں تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ جنگلی تیتر جو ہیں، جس میں سفید اور کالا تیتر ہے، وہ ناپید ہو چکے ہیں۔ بٹیرے ناپید ہو چکے ہیں بہت سارے علاقوں میں۔ تو یہ ان وائلڈ لائف والے جو ہیں، ان کی لا علمی یا ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے یہ جو پرندے ہیں یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مرغابی ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ سفر کر کے، جب بہت زیادہ سردی سائبیریا میں پڑتی ہے تو وہ ہجرت کر کے پھر ہمارے علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ تو ان دنوں پھر شکاری حضرات جو ہیں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ شکار کے لیے لائسنس حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے جب جانا ہے وائلڈ لائف کے آفس، تو وہاں پہ آپ نے ایک ہاتھ سے آپ نے ایک اپلیکیشن لکھ لینی ہے کہ جناب میں فلاں علاقے میں شکار کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے لائسنس درکار ہے۔ اس کے ساتھ آپ اپنے ویپن جس کے ساتھ آپ نے شکار کرنا ہے، ایک کاپی اس کے لائسنس کی لگانی ہے، اور اپنے آئی ڈی کارڈ کی ساتھ کاپی لگانی ہے، اور آپ نے جو وہاں پہ ڈیسک بنا ہوگا وہاں پہ وہ جمع کروانا ہے۔ وہ آپ کو ایک واچر بنا دیں گے جو اپنے فیس اس لائسنس کے لیے پے کرنی ہے۔ فیسیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن 2 سے 3 ہزار کے درمیان اس کی فیس ہے لائسنس لینے کے لیے۔ وہ آپ کو واچر دے دیں گے، اپنے نیشنل بینک میں وہ واچر جمع کروا دینا ہے، اور اس کے بعد اس کی کاپی واچر جو ہے وہ اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کروا دینا ہے۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے وزٹ کرنا ہے، آپ کو لائسنس جاری ہو جائے گا۔ ناظرین، اس لائسنس میں ساری چیزیں لکھی ہوگی کہ آپ نے ہفتے کے کس دن شکار کرنا ہے، کس علاقے میں آپ شکار کر سکتے ہیں، کن چیزوں کا شکار ممنوع ہے، کن چیزوں کا آپ شکار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مرغابی کا شکار کرنا ہے تو ایک دفعہ میں، ایک دن میں آپ جس دن کی آپ کو اجازت ہے اس میں کتنی مرغابیوں کی آپ ہنٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ہتھے مرغابیاں چڑھیں اور آپ نے 50 مرغابیاں پھڑکا کے رکھ دیں۔ مرغابیاں 4 سے 5 تک تعداد ہے کہ آپ ان کا شکار کر سکتے ہیں۔ جو تیتر کے شکار کے شوقین ہیں وہ 3 سے زیادہ تیتر وہ شکار نہیں کر سکتے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پرندے ہیں یہ ہمارے ملک میں ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو میری ذاتی رائے ہے کہ یہ تیتر، بٹیر، ان کے شکار پہ تو ویسے ہی پابندی لگا دینی چاہیے۔ اسی طرح خرگوش کا شکار آپ کر سکتے ہیں۔ چولستان کی طرف اگر جائیں، بہاولپور کی طرف، تو کہیں کہیں ہرن آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو شکار ہے وہ تو ویسے ہی ممنوع ہے اس ایریے میں۔ ہاں، یہ دیکھا گیا ہے کہ جب عرب شہزادے آتے ہیں، انہوں نے اپنی علیحدہ چراگاہیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ وہ چھوڑے جاتے ہیں، ہرن چھوڑے جاتے ہیں، تیتر چھوڑے جاتے ہیں۔ تو وہ ان کا شکار، وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے
ان کے لیے، کیونکہ وہ تو ملکی سطح پہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں اور ان کو رقبے الاٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن عام بندے کے لیے جو ہے وہ دن مقرر ہیں کہ آپ نے چھٹی والے دن شکار کرنا ہے، مطلب اس میں سیٹرڈے کا دن ہو سکتا ہے، کہ ہالیڈے ہو سکتا ہے، یا ایک ویک میں 2 دن ہو سکتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ شکار کر سکتے ہیں اور لمیٹڈ تعداد میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں، فرض کریں آپ کے شکار پہ آپ کا جو لائسنس ایشو ہوا ہے اس پہ 3 تیتر آپ کو ہنٹنگ کرنے کی اجازت ہے اور آپ نے 10 کر لیے ہیں، اور اگر آپ وائلڈ لائف والوں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، یا تو ان کو رشوت دے کے چھوٹیں گے، یا پھر اس کا جو سزا اور جرمانہ ہے، آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر FIR بھی ہو سکتی ہے، اور جو جرمانہ ہے اس کا وہ 10,000 سے لے کے 50,000 تک ہو سکتا ہے۔ جس گاڑی پہ آپ گئے ہیں وہ بھی ضبط ہو سکتی ہے، آپ کا اسلحہ لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے، اور جو شکار کیا ہوا میٹیریل ہے وہ بھی آپ کا ضبط ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں۔ ایک اور دوسری جو بات ہے کہ جو رہائشی علاقے ہیں یا جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، وہاں پر شکار کرنے سے اجتناب کریں، اور جو ایریاز دیے گئے ہیں کہ فلاں دن فلاں ایریا میں اب میں فیصل آباد سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمارے پاس کوئی 1-1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ کلر کہار کا ایریا ہے، پہاڑوں پر مشتمل، جنگلات پر مشتمل ایریا ہے، تو وہاں پہ شکار کی اجازت ہوتی ہے، اور بہت سے میرے دوست جاتے بھی ہیں وہاں پہ شکار کرنے۔ تو وہاں پہ آج کل تیتر کا جو شکار ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جو اجازت ہے ایک لائسنس پہ ایک دن میں وہ 3 تیتر جو ہیں ان کا شکار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اگر مقامی وہاں کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو اس علاقے میں رہتے ہیں، اگر وہ آپ کو منع کرتے ہیں لائسنس ہونے کے باوجود، پھر آپ وہاں پر شکار نہیں کر سکتے۔ جو مقامی وہاں کے کاشتکار ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، اگر وہ آپ کے آڑے آ جاتے ہیں تو آپ لائسنس کے باوجود بھی وہاں پر جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتے۔ ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ جی ایئر گن کے لیے لائسنس ضروری ہے، یا ایئر گن سے ہم شکار کر سکتے ہیں؟ کیا ہنٹنگ لائسنس لینا ایئر گن سے ضروری ہے؟ تو فاختہ وغیرہ، جس کو پنجابی میں کگی کہتے ہیں، تو اس کا شکار اور چڑیوں کا شکار ایئر گن سے کیا جاتا ہے۔ تو ایئر گن کے لیے جس طرح آپ کوئی شوٹنگ گن ہے آپ کے پاس، اس کے لیے آپ کو اسلحہ لائسنس لینا ضروری ہے، ایئر گن کے لیے آپ کو لائسنس لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہنٹنگ کے لیے اگر آپ نے اس ایئر گن سے ہنٹنگ کرنی ہے، پرندے مارنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جو ہے لائسنس لینا، اسی پروسیس کے تحت لائسنس لینا پڑے گا۔ تو سزا کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ بغیر لائسنس کے شکار کرتے ہوئے محکمہ وائلڈ لائف کے یا پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے تو اس صورت میں 10,000 سے لے کے 50,000 روپے تک جرمانہ، اس گن کی ضبطگی، آپ کی گاڑی کی ضبطگی، جو شکار کیا گیا ہے وہ ضبط کیا جا سکتا ہے، اور آپ جیل میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو پرندے، جو جنگلی حیات کم ہوتی جا رہی ہیں، یا تو شکار لمیٹڈ کریں، یا پھر جو آپ کو بتایا گیا ہے جتنے پرندے مارنے ہیں اتنا ہی ان کا شکار کریں۔ اور لائسنس پہ ایک چیز اور واضح طور پہ لکھی ہوتی ہے کہ بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے اس میں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ جس طرح انڈے دیے ہیں، بچے دیے ہوئے ہیں، انڈوں سے بچے نکلے ہیں، تو وہ جو دن ہوتے ہیں ان دنوں اس پرندے کے یا اس جانور کے شکار پر پابندی ہوتی ہے۔ اس بارے میں اگر مزید آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔